بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 15۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ ترجمہ: اور جو کوئی ارتکاب کرے بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ طلب کرو تہمت لگانے والے سے، ان پر 4 مرد اپنوں میں سے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو بند کر دو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ پورا کر دے ان کی زندگی کو موت، یا بنا دے اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے لیے کوئی رستہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ دوسری برائیوں کی طرح زنا بھی جاہلیت میں عام تھا۔ پیشہ ور عورتیں اپنے مکانوں پر مخصوص پرچم لہرایا کرتیں۔ اس فعل شنیع کے ارتکاب کو چند ذی شرف خاندانوں کی مستورات کے علاوہ چنداں معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس فعل بد کی روک تھام کے لیے صرف واعظ و نصیحت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کا ارتکاب کرنے والے کے لیے سزا اور سزا بھی سنگین مقرر کی، لیکن ابتدا ہی میں اس سنگین سزا کا نفاذ نہیں فرمایا، بلکہ آہستہ آہستہ اور تدریجاً۔ ان 2 آیتوں میں ابتدائی زمانے میں جو سزا مقرر ہوئی اس کا ذکر ہے۔ سدی، قتادہ اور کئی دوسرے ائمہ تفسیر کے نزدیک پہلی آیت شادی شدہ عورتوں کے متعلق ہے کہ اگر وہ اس جرم کا ارتکاب کریں تو انہیں ان کے گھروں میں بطور سزا بحکم حاکم نظر بند کر دیا جائے، یہاں تک کہ ان کی زندگی ختم ہو جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی دوسرا حکم نازل فرمائے۔ یہ آخری کلمات اس بات کا صاف پتہ دیتے ہیں کہ یہ عمر قید کی سزا عارضی سزا ہے اور اس کے بعد کوئی دوسری سزا تجویز ہونے والی ہے۔ اور دوسری آیت میں غیر شادی شدہ مرد و عورت کی سزا کا ذکر ہے، لیکن یہ سزا تب دی جائے گی جب جرم ثابت ہو جائے گا، اور اس جرم کا تعلق کیونکہ عزت و آبرو سے ہے، اس لیے اس کے اس بات کے لیے 2 نہیں 4 گواہوں کی ضرورت ہے۔ 4 گواہ مسلمان ہوں، مرد ہوں، عاقل ہوں اور آزاد ہوں۔ کچھ عرصے بعد سورہ نور کی آیت الزانیۃ والزانی نازل ہوئی، جس میں غیر شادی شدہ زناکار عورت اور مرد کی سزا بیان کی گئی، اور سنت صحیحہ نے شادی شدہ عورت و مرد کی سزا رجم مقرر فرمائی۔ اس کا تفصیلی بیان سورہ نور میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ سورہ النساء آیت نمبر 16۔ واللذان یأتیانها منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ ترجمہ: اور جو مرد و عورت ارتکاب کریں بدکاری کا تم میں سے تو خوب اذیت دو انہیں، پھر اگر دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو چھوڑ دو انہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 17۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالة ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ ترجمہ: توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، ان کی توبہ ہے جو کر بیٹھے ہیں گناہ بے سمجھی سے، پھر توبہ کرتے ہیں جلدی سے، بس یہی لوگ ہیں نظر رحمت سے توجہ فرماتا ہے اللہ ان پر، اور ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا۔ سورہ النساء آیت نمبر 17 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ توبہ کا لغوی معنی رجوع کرنا اور لوٹ آنا ہے، یعنی جس سمت میں آپ چلے جا رہے ہیں ادھر سے منہ پھیر کر دوسری سمت میں چل پڑیں۔ توبہ شرع میں بھی یہی معنی ملحوظ ہے کہ انسان گناہ و معصیت کی جس راہ پر اپنی کم عقلی اور کج فہمی کے باعث چلا بھاگا پھر رہا ہے، اس سے رخ موڑ کر نیکی اور تقوی کی شاہراہ پر گامزن ہو جائے۔ اسی لیے محققین نے توبہ کی قبولیت کے لیے متعدد شروط بیان فرمائی ہیں، جن میں سے اہم یہ ہیں: نمبر 1 ندامت، نمبر 2 اس گناہ سے اسی وقت باز آ جانا، نمبر 3 دوبارہ یہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، نمبر 4 یعنی یہ سب کچھ اللہ جل مجدہ سے شرمسار ہو کر کرے۔ ایسی توبہ کو قبول فرمانے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔
جہالتہ کا معنی نہ جاننا ہے، اور اس سے مراد وہ کیفیت ہے کہ جب انسان رذیل خواہش، ہوائے نفس اور غصے سے یوں مغلوب ہو جائے کہ اپنے اعمال کے نتائج اس سے پوشیدہ ہو جائیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 17 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ پھر توبہ کرتے ہیں جلدی سے۔ وقت قریب سے مراد یہ ہے کہ وہ جذبات جن سے مغلوب ہو کر اس نے یہ فعل بد کیا، جب ان کی تیزی ختم ہو جائے تو فوراً بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر توبہ کرے۔ لیکن شریعت نے موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے توبہ کرنے کو صحیح قرار دیا ہے۔ چنانچہ ضحاک سے مروی ہے کہ کل ما کان قبل الموت فہو قریب، لیکن انسان اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ابھی توبہ کی کیا جلدی ہے، موت سے پہلے تو توبہ کر لوں گا، کیا پتہ کہ موت اچانک ہی آ جائے، کیا خبر کہ پیہم نافرمانیوں کی نحوست احساس گناہ کا گلا ہی گھونٹ دے اور توبہ کی توفیق سے ہی محروم کر دے۔ ایک چیز یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برتر اور اعلیٰ ہے اس چیز سے کہ اس پر کوئی چیز واجب ہو، ہاں جسے وہ خود محض اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر واجب کرے، اسی طرح ایسی توبہ کے قبول کرنے کا اس نے محض اپنی مہربانی اور رحمت سے وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 18۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ: اور نہیں یہ توبہ جس کے قبول کرنے کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کرتے رہتے ہیں برائیاں ساری عمر، یہاں تک کہ جب آ جائے کسی ایک کو ان میں سے موت تو کہے بے شک میں توبہ کرتا ہوں اب، اور نہ ان لوگوں کی توبہ جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، انہی کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے عذاب دردناک۔ سورہ النساء آیت نمبر 18 کی تفسیر۔ یعنی جو لوگ انجام سے بے خبر اور خوف الہی سے بے فکر ہو کر روز و شب گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ ان کا گلا دبوچ لیتا ہے اور زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، اس وقت ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور توبہ توبہ کہنے لگتے ہیں۔ اس کو توبۃ الیاس کہتے ہیں، یعنی مایوسی کی توبہ، اور ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ نیز وہ بدبخت جو کفر پر مرتا ہے، ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کی بخشش کی کوئی صورت نہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 19۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعدلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نہیں حلال تمہارے لیے کہ وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی، اور نہ روکے رکھو انہیں تاکہ لے جاؤ کچھ حصہ اس مہر وغیرہ کا جو تم نے دیا ہے انہیں، بجز اس صورت کے کہ ارتکاب کریں کھلی بدکاری کا، اور زندگی بسر کرو اپنی بیویوں کے ساتھ عمدگی سے، پھر اگر تم ناپسند کرو انہیں تو صبر کرو، شاید تم ناپسند کرو کسی چیز کو، اور رکھ دی ہو اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر۔ سورہ النساء آیت نمبر 19 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ عرب میں یہ طریقہ صدیوں سے رائج تھا کہ خاوند کے مرنے کے بعد اس کا لڑکا اپنے باپ کی جائیداد کی طرح اس کی بیوی یعنی اپنی سوتیلی ماں کا بھی وارث ہوتا، چاہتا تو اس کو جبراً بغیر مہر ادا کیے اپنے نکاح میں لے آتا، چاہتا تو اپنی مرضی سے کسی دوسرے آدمی سے اس کی شادی کر دیتا اور مہر خود وصول کرتا، اور چاہتا تو اسے ساری عمر یوں ہی بیوگی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتا اور اس کے مرنے کے بعد اس کی میراث کا تنہا وارث بن جاتا۔ مدت دراز سے یہ ظالمانہ رسم نہ صرف عرب میں بلکہ یونان و روم میں بھی رائج تھی۔ قرآن حکیم نے مظلوم عورت کی فریاد رسی کی اور مردوں کو اس کی آزادی میں مداخلت کرنے سے سختی سے روک دیا۔ سورہ النساء آیت نمبر 19 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور نہ روکے رکھو انہیں، اس آیت سے ایک اور قبیح رسم کا کلا کما کرنا مطلوب ہے۔ بعض مرد اپنی مالدار بیویوں کو طبعی منافرت کی وجہ سے بھی آباد بھی نہ کرتے اور طلاق بھی نہ دیتے، تاکہ وہ یا تو اسی حالت میں مر جائیں اور یہ ان کے وارث بنیں،
اور یا وہ انہیں کچھ دے کر طلاق لینے پر مجبور ہو جائیں یا اس شرط پر طلاق دیتے کہ وہ کسی سے شادی نہیں کرے گی، ان تمام چیزوں سے بھی قرآن نے منع فرما دیا۔ ہاں اگر عورت فاحشہ مبینہ کی مرتکب ہو تو پھر خلا کی اجازت ہے۔ فاحشہ مبینہ سے مراد اکثر مفسرین نے زنا لیا ہے، اور حضرت ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے بغض اور نافرمانی بھی منقول ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر عورت کی طرف سے ایسی بات رونما ہو جس کے باعث ازدواجی زندگی تلخ ہو جائے تو پھر مرد کو اجازت ہے کہ جو مہر اس نے بیوی کو دیا ہے وہ اس سے لے کر اسے طلاق دے دے۔ سورہ النساء آیت نمبر 19 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ اور زندگی بسر کرو اپنی بیویوں کے ساتھ عمدگی سے۔ کتنی واضح ہدایت ہے، بلکہ کتنا کھلا حکم ہے۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد بھی سن لیجئے، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ عمدہ برتاؤ کرتا ہو۔ کاش ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ وہ گھر جس میں میاں بیوی میں انبن ہو وہ کبھی سچی مسرتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ترقی کر سکتا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 19 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ پھر اگر تم ناپسند کرو انہیں تو صبر کرو۔ خوابوں کی دنیا اور حقائق کی دنیا میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر تمہاری رفیقہ حیات کا معیار جمال اتنا اونچا نہیں جس کا تم تصور کیے ہوئے تھے، یا اس کے اطوار و اخلاق اتنے مثالی نہیں جن کے تم متمنی تھے، تو دل برداشتہ ہو کر ازدواج کے اس رشتے کو توڑ نہ دو، بلکہ ان کوتاہیوں اور خامیوں پر صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعید نہیں کہ تمہیں اس بیوی سے ایسی نجیب و سعید اولاد عطا فرما دے جو تمہارے نام کو روشن کر دے، یا جب زندگی کا کارواں آزمائش و ابتلا کی سنگ گلاخ وادی میں قدم رکھے تو تمہاری یہ بیوی تمہارے عزم و حوصلے کو بلند رکھنے میں اس گل رانا سے زیادہ مفید ثابت ہو جس کی بوئے وفا اور رنگ صفا کو باد سموم کا ایک ہی جھونکا مرجھا کر رکھ دے۔ انسانی حسن و جمال کا آئینہ صرف نگاہ ہی تو نہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی آئینے ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 20۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ ترجمہ۔ اور اگر تم ارادہ کر لو کہ بدلو ایک بیوی کو پہلی بیوی کی جگہ اور دے چکے ہو تم اسے ڈھیروں مال، تو نہ لو اس مال سے کوئی چیز۔ کیا تم لینا چاہتے ہو اپنا مال زمانہ جاہلیت کی طرح بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے؟ سورہ النساء آیت نمبر 20 کی تفسیر۔ پہلے ذکر فرمایا کہ اگر عورت کی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے طلاق ناگزیر ہو گئی ہو تو خاوند کو اپنا مہر واپس لینے کا حق ہے، لیکن اگر عورت کا کوئی قصور نہ ہو اور پھر بھی تم اسے چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہو تو تمہیں یہ حق حاصل نہیں کہ جو تم پہلے خوشی سے عورت کو دے چکے ہو، خواہ اس کی مقدار بہت زیادہ ہو، واپس لو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جہالت کی ایک رسم یہ تھی کہ جب کوئی آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا تو وہ پہلی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا، اس طرح اس کو مجبور کر دیتا کہ وہ اس کو مال دے کر طلاق حاصل کرے۔ اس سے بھی مسلمانوں کو روکا گیا۔ یورپ آج بھی وہی کر رہا ہے جو اسلام سے پہلے جاہل عرب کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جاہلیت خواہ نئی ہو یا پرانی، اس کا مزاج ایک ہی ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 21۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ ترجمہ۔ اور کیوں کر واپس لیتے ہو تم مال کو حالانکہ مل جل چکے ہو تم تنہائی میں ایک دوسرے سے، اور وہ لے چکی ہیں تم سے پختہ وعدہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 21 کی تفسیر۔ افدا ان سے ہے۔ فرا امام لغت نے اس کا معنی کیا ہے مرد و عورت کا تنہائی میں ملنا، خواہ صحبت کے بغیر ہو، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسی کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں، اس سے سارا مہر واجب ہو جاتا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 22۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ترجمہ۔ اور نہ نکاح کرو جن سے نکاح کر چکے تمہارے باپ دادا، مگر جو ہو چکا اس سے پہلے سو وہ معاف ہے،
بے شک یہ فعل بہت بے حیائی اور نفرت کا فعل تھا اور بہت برا طریقہ تھا۔ سورہ النساء آیت نمبر 22 کی تفسیر۔ جیسے ایک سابقہ آیت میں گزرا ہے کہ زمانہ جہالت میں باپ کے مرنے کے بعد لڑکا اپنی سوتیلی ماں سے جبرن شادی کر لیا کرتا تھا۔ اس آیت کے نزول سے جبرن شادی تو بند ہو گئی، لیکن جانبین کی رضامندی سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس آیت میں بالکل ممانعت کر دی گئی۔ علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں بہت سے لوگوں کے نام گنوائے ہیں جنہوں نے اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کیے اور ان سے ان کی اولاد بھی ہوئی۔ یہاں پر چوتھے پارے کا 14واں رکوع مکمل ہوا۔